جھنجھوڑنے والی باتیں ہیں، اسے دیکھیں اور شاید سمجھ لیں۔ ہونا تو یہ چاہیے اصل میں کوئی ایک زیادتی کر رہا ہو تو پھر باقی سارے لوگ مل کر اس کو مجبور کریں نا، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کیسے مار لیا تم نے؟ ہاں یہ بہن کا کیسے مارا؟ یہ تو ملے گا اسے۔ فیملی والے بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں، محلے والے بھی کھڑے ہو جائیں، سماج شہر والے کھڑے ہو جائیں، دینا پڑے گا۔ کوئی قانون پولیس نہیں آئے گی بیچ میں، دینا پڑ جائے گا۔ اب اس قانون کو کم سے کم ہلکا پھلکا سا جانیے، بہت باریکی نہ صحیح، یہ کم از کم جانیے کہ اس کے اندر حق تلفی نہیں ہے، یہ اسے اللہ نے رکھی ہے اور اس کے پیچھے حکمتیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، اکتوبر 2015 سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے کہا، جو سرکار کی طرف سے سب سے بڑا جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں، کہ PIL جو ہے وہ فائل ہونی چاہیے۔ عورتوں کے حقوق جو ہیں، جو 3 طلاق کے معاملے میں مسلمانوں کی ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، PIL کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن، کوئی بھی کر سکتا ہے پبلک میں سے، کہ عوام کے مفاد میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قانون میں کمیاں ہیں یا قانون غلط ہے یا فلاں قانون بننا چاہیے۔ تو یہ سپریم کورٹ نے ان سے کہا اور ایک پٹیشن فائل ہو گیا۔ اتراکھنڈ کی ایک شاعرہ بانو تھیں، یہ بات جو ہے وہ 2016 فروری کی ہے۔ اکتوبر 2015 میں سپریم کورٹ نے کہا تھا، تلاش رہی ہوگی کس سے کرایا جائے، کہ صرف مسلمان عورت سے کرانا تھا۔ تو ایک شاعرہ بانو تھیں اتراکھنڈ کی، انہوں نے پٹیشن ایک فائل کر دیا۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، وہ زیادتی جو صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے مسلمان عورتوں کے ساتھ میں، وہ طلاق ہوا۔ تو زیادتی تو واقعی ہوئی تھی، تو تلاش تو کسی ایسے ہی کو کرنا تھا جس کے ساتھ زیادتی ہو۔ تو اس نے کہ یہ حلالہ کا قانون اور یہ 3 طلاق کا قانون یہ عورتوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، اور اس پر سپریم کورٹ غور کرے۔ اب ایک پٹیشن آ گیا، وہاں سے آگے پھر سپریم کورٹ نے سرکار کو ہدایت دی کہ ہمیں رپورٹ پیش کریں، اس پر کیا ہو رہا ہے، زیادتی سرکار کا ویو کیا ہے۔ اب درمیان میں چلتا رہا یہ پروسیس، آگے بڑھتا رہا۔ الیکشن آ رہا تھا 2019 میں، بات وہاں سے شروع ہوئی ہے 2016 میں پٹیشن فائل ہونے سے۔ تو اب وہ پھر اس کے بعد سرکار نے رپورٹ دے دی سپریم کورٹ کو۔ پہلی مرتبہ کسی گورنمنٹ نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ہاں یہ زیادتی ہو رہی ہے، قانون غلط ہے۔ اس سے پہلے سرکاریں جو ہیں وہ کہنا چاہیے تھا انہیں بھی، لیکن وہ سرکاریں جو ہیں وہ یہ دیکھتی تھی کہ مسلمانوں کے ووٹ لینے ہیں۔ ٹریجڈی تو یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ووٹ لینے ہیں، اس لیے وہ اس زیادتی کو ختم کرنے کے خلاف سرکاریں کوئی قدم نہیں اٹھاتی تھی۔ جنہوں نے قدم اٹھایا ان کا مقصد کوئی زیادتیوں کو ختم کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد اور تھا، کم از کم مسلمان عورتوں کی ہمدردیاں تو مل جائیں اگلے الیکشن سے پہلے۔ یعنی سنسیئر تو کوئی بھی نہیں رہا، مخلص کوئی بھی نہیں رہا۔ اب وہ پروسیس شروع ہوا، بل بنایا گیا، بل لایا گیا، سب چیزیں نہیں لایا۔ حلالہ کتنا بیہودہ قانون ہے، اس کی بات بھی آئی تھی، اس کو نہیں ٹچ کیا، اسے چھوڑ دیا۔ سپریم کورٹ نے بھی ابھی چھوڑ دیا، ساتھ میں لیتے اس نے تو کہا تھا۔ یہ ایک ایک کر کے آگے کے لیے موقع ہیں لانے کے، ایک ساتھ ہی سب نپٹا دیں گے اگر، تو پھر آگے موقع نہیں بچیں گے۔ تو اس میں سے یہ ٹرپل طلاق کو لے لیا گیا، لوک سبھا میں پاس ہوا، راجیہ سبھا میں سرکار کی اکثریت نہیں تھی، پاس نہیں ہو سکا۔ اب اس پروسیس میں وہ قریب آ رہا تھا الیکشن، اس سے پہلے کرنا تھا فیصلہ۔ تو پھر
الیکشن سے جو 2019 میں اپریل میں تھا، الیکشن سے 5 مہینے پہلے انہوں نے آرڈیننس کے تھرو اسے قانون جاری کر دیا کہ اب پھر آئے گا سپریم لوک سبھا میں. آگے امید تھی کہ راجیہ سبھا میں اس درمیان میں اکثریت مل جائے گی. اسی پروسیس سے جاتے تو الیکشن گزر جاتا، تو اس لیے انہوں نے آرڈیننس فوراً پاس کر دیا الیکشن سے 4 مہینے پہلے، اور وہ قانون بن گیا. آرڈیننس پاس ہونے کے بعد پارلیمنٹ سے پھر بھی کرانا ہوتا ہے ایک مقررہ مدت کے اندر. بات کو پھر پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں پھر پیش ہوا، پاس ہوا. پاس ہونا تھا، اکثریت تھی پہلے، اب تو راجیہ سبھا میں بھی ہو گئی تھی، وہاں سے بھی ہو گیا پاس. قانون صحیح ہے، زیادہ تر صحیح ہونا چاہیے تھا، اس کا بڑا حصہ صحیح ہے. کچھ اس کے اندر کمیاں ہیں ایسی کہ اس کا مس یوز کیا جا سکتا ہے. یہ کمیاں نہیں ہوتی اگر بجائے اس کی پورے ہندوستان کے مسلمان مخالفت کر جو انہوں نے کی وہ نہیں کرتے اور گورنمنٹ سے بات کرتے کہ ہاں یہ بنائیے، اچھا قانون ہے لیکن ایسے بنائیے، اپنی ریکمنڈیشنز دیتے. آخر تک اس کی تو مخالفت ہوتی رہی. انہوں نے اپنی سمجھ سے جو کچھ بھی بنایا، اس سمجھ میں کتنی نیت کی ایمانداری تھی پتہ نہیں کتنا. اور ظاہر ہے کہ جتنے قانون بنتے ہیں اس میں بنانے والے کچھ یہ مارجن تو چھوڑتے ہیں کہ ہم استعمال کر سکیں. مس یوز جو ہوتا ہے اس کا، اور چھوٹ بھی جاتا ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہے، کوئی ضروری نہیں کہ یہ جان بوجھ کر ایسا رکھا ہو. مثلا مسلمانوں کو اس پر بڑا اعتراض تھا کہ یہ جو سزا ہے اس کی شق ایسی کہ مس یوز ہو سکتا ہے. لیکن یہ سزا جو ہے، اعتراض اس پر تھا کہ یہ جو اگر کسی نے 3 طلاقیں ایک ہی مجلس کے اندر دے دیں اور اس کے اوپر اب یہ کاگنیزیبل آفینس ہو گیا، ہسبینڈ اریسٹ ہو جائے گا. اب وہ طرح طرح کی دلیلیں، ہسبینڈ اریسٹ ہو جائے گا تو بیوی کا کیا ہوگا، مطلب سزا میں جو ملنی ہے. آپ اور کوئی سزا تجویز کرتے پہلے سے بات کر کے رکھتے. سزا کا قانون بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ حضرت عمر نے رکھا تھا. یہ تو سزا کا قانون حضرت عمر نے بنایا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ جیل چلا جائے گا تو اس کا کیا ہوگا. ان چیزوں کو دیکھتے یا بجائے مخالفت کرنے کے، لیکن آخر تک مخالفت کی اس کی، وہ بھی آ گئے مخالفت میں ساتھ میں، جو یہ کہتے تھے دین کے خلاف ہے 3 طلاق. 3 طلاق ایک ساتھ دینا دین کے خلاف ہے. وہ بھی حمایت میں شامل ہو گئے ساتھ میں کہ امت کے اتحاد کا مسئلہ ہے. امت کا اتحاد بے دینی پر ہوگا، جن کے نزدیک وہ بے دینی ہے اس پر بھی امت کا اتحاد ہوگا. یہ تو فرقہ پرستی اور تعصب ہوتا ہے. بہرحال میں 2 آپ کے سامنے یہ شکلیں رکھ رہا تھا. ایک تو ان کا رویہ مسلمانوں کا مطلب مسلمانوں کی مذہبی لیڈرشپ کا. عوام تو نہیں جانتے نا، ان کی مذہبی لیڈرشپ کا رویہ مختلف موقعوں پہ، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتے رہے ان کے فیصلوں سے. اور ایک حکومت کی نیت، یا کب انہیں کرنا تھا، کب تک لے کر آنا تھا، اور پھر اس کا کیا فائدہ اٹھانا تھا، اٹھایا انہوں نے. کہ بڑی تعداد میں مسلمان عورتیں اور ان کا کہ انہوں نے ہم کو ریلیف دلوایا، آج تک ہم تو ظلم ہوتا رہا. تو وہ قانون اپنے اگر نیچرل پروسیس میں چلتا تو اس کے وہ 8 مہینے بعد پاس ہوتا. جب ہوا الیکشن گزر گیا ہوتا تو وہ آرڈیننس کے تھرو لے آئے. یہ ہے سیاست دانوں کی، پولیٹیشنز کی، اور یہ ہے سیاست جو مذہبی رہنما ہیں ان کی. یہ ان دونوں کی سیاست میں عوام کی بات یہ ہے کہ ایک تو انہیں کو صحیح مسئلہ نہیں معلوم تھا، دوسرے مسلمان عورتوں کے ساتھ واقعی زیادتیاں بہت ہوتی رہیں، صدیوں سے رہیں. میں نے اس کا تذکرہ اتنے دنوں بعد کیوں کیا؟ اب تو وہ بات ختم ہو گئی نا، کچھ ہونا بھی نہیں ہے اس میں. اس پر خطبے بھی ہو چکے، کم از کم 1 سے تو زیادہ ہی ہوئے، کم سے کم 2 تو ہوئے ہوں گے. اس لیے کہ پرسوں ایک نئی چیز شروع ہوئی. پرسوں سپریم کورٹ نے سرکار سے کہا کہ یہ سکسیشن کا جو قانون ہے مسلمانوں کا، وراثت کا، اس میں وہ حکومت رپورٹ دے اور بتائے کہ کیا اس میں زیادتی تو نہیں ہو رہی مسلمان عورتوں کے ساتھ. اور سپریم کورٹ نے کہا اس لیے کہ ایک بھارتی جنتا پارٹی کے ایک اشونی کمار صاحب ہیں، انہوں نے PIL فائل کیا. بات PIL سے شروع ہو رہی ہے.
یہ دو طرح کے راستے ہوتے ہیں قانون بدلنے کے. تو بل بنائیں، پارلیمنٹ میں لائیں، اس پر بحث ہو، چاہے اکثریت والے پاس کر دیں، بحث میں جو کچھ بھی ہو بحث ہو، یا اس کسی سلیکٹ کمیٹی کو دیا جائے وہ اپنی رپورٹ دے. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے، اور ایک طریقہ یہ بیک ڈور کا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک PIL فائل کرا دی جائے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہدایت دے سرکار کو کہ تمہارا ویو کیا ہے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ باؤنڈ ہے، ہمیں تو حکم سپریم کورٹ کا ہے، اس پر یہ دیتے ہیں. سپریم کورٹ کہتا ہے فلاں چیز غیر قانونی ہے، اس پر بناؤ قانون، پھر انسٹرکشن وہ دیتے ہیں قانون بناؤ. سپریم کورٹ نے کہا ہے قانون بناؤ، پھر ایک قانون، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ آتی ہے. سیاست کی باتیں ہیں، اس پر میں نہ کسی پر اعتراض کر رہا ہوں. تو جو بھی رہیں گے وہ اپنے مفاد میں سیاست کرتے رہیں گے. میں تو صرف مسلمانوں کے بارے میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اب سپریم کورٹ نے پرسوں سرکار سے کہا کہ اس پر رپورٹ پیش کریں، اس لیے کہ PIL فائل ہو گئی ہے. 3 PIL اور فائل کر چکے، اب چوتھی ایک فائل ہو گئی ہے. اس میں سے انہوں نے سب ایشو نہیں لیے، ایک چھانٹا ہے ابھی. اس پر بتاؤ سکسیشن کے اوپر لے لیتے سب کو. یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں لیا جاتا ہے تاکہ ابھی آگے موقع باقی رہے لوگوں کو جنہیں خوش کرنا ہے انہیں خوش کرنے کا. اگر غلط ہے تو جو چیزیں غلط ہیں ان سب کو لیجیے نا. بہرحال وہ سکسیشن یا وراثت یا انہیریٹنس، اس میں مسلمان عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اسے حصہ آدھا ملتا ہے مرد کا آدھا حصہ اسے دیا جاتا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے. اور تمام مذاہب کا ایک قانون ہونا چاہیے جو انہوں نے PIL میں فائل کیا، سارے مذہب کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے اور سارے جینڈرز کے لیے، مرد عورتوں کے لیے ایک طرح کا قانون ہونا چاہیے. اس پر پھر سپریم کورٹ نے اب سرکار کو ہدایت دی ہے. اب الیکشن ہوں گے 2024 میں، اس وقت 2021 چل رہا ہے. نہ تو یہ 2024 سے آگے جائے گا اس کا فیصلہ، اور نہ ایسا ہوگا کہ کھٹ کھٹ ابھی تیزی کے ساتھ میں پروسیس کر کے یہ اگلے سال تک پورا کر دے. اب تو 2 سال ہوں گے نا بیچ میں. تو پروسیس یہاں سے سٹارٹ کر دیا گیا، شروع ہو گیا. وہی سب کچھ ہوگا جو پہلے ہوا تھا. دیکھنا یہ کہ ان کا رویہ کیا ہوگا. میں سرکار کو الزام نہیں دے رہا، ان کا کام ہے یہ کرنا. جو پولیٹیشین جو سرکار آئے وہ اپنے مفاد میں دیکھتے ہیں کہ اس چیز سے فائدہ ہوگا. بات تو یہ کہ مسلم لیڈرشپ کا انداز کیا ہوگا. جو پہلے تھا وہی ہوگا یا گفتگو کا ہوگا، اچھے انداز کی گفتگو کا حکومت سے. وہ تو قانون بنے گا، اب کوئی نہیں روک سکتا. سن لیجئے ابھی سے، میں کئی سال پہلے کہتا ہوں کچھ باتیں، اس سے پہلے بہت سی ہوئی ہیں ایسی جو پھر بات کو ایسے ہی آتی ہیں. تو یہ قانون تو بنے گا. یہ میں نے اس کے بابری مسجد کے سلسلے میں بھی کہا تھا. تو یہ تو اب ہونا ہے فائنل. لیکن اس میں اصل بات جو یہ ہے کہ کیا انہی غلطیوں کو دہرائیں گے وہ مسلم لیڈرشپ جن غلطیوں کو پہلے دہرایا تھا انہوں نے، اور اس لیے کہ پھر اس کے اندر مسلمانوں کی اکثریت کا کہ ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے اور سب اکٹھے ہو جائیں اور ایک محاذ بنے. حکومت تو چاہتی ہے محاذ بنے ایک. جتنا یہ مسلمان اس پر کھڑے ہوں گے اتنا ہی غیر مسلموں کے ذہنوں میں. اچھا یہ ہمدردی کی بات بھی آئی ان کے ذہن میں. اب ایک غیر مسلم نے کیا یہ PIL فائل کہ مسلمان عورت کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے کہ اس مسئلے پر کسی جگہ مسلمان عورتوں کی ڈیمانڈ کوئی نہیں تھی. 3 طلاق پر تو رہی ہے ہمیشہ سے. اس مسئلے کے اوپر مسلمان عورتوں کی کہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. کسی کو کھڑا بھی کر دیتے تو باقی عورتیں ساتھ نہیں دیتی بڑی تعداد کے اندر. تو اب ایک غیر مسلم وہ ہیں بھی BJP کے جن سے یہ فائل کرایا گیا کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. بہرحال ان کو تو امیج اپنی یہی دینی ہے. یہ بھی ایسی انہی مرحلوں سے ہوتا ہوا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ پچھلا بل ایک دفعہ راجیہ سبھا سے ریجیکٹ ہو گیا تھا، لوک سبھا میں پاس ہو کے اب دونوں جگہ اکثریت ہے. لیکن کتنے دنوں میں ریسپانس جائے گی، کتنے دنوں میں پھر اگلی سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے، کتنے دنوں میں رائے لینے کے لیے مختلف گروہوں سے کس تاریخ کا اعلان کرنا ہے، یہ سب ایسے ہی فائن ٹیون ہوگا کہ الیکشن سے 4-5 مہینے پہلے فیصلہ ہو جائے گی کہ ہم نے انصاف
دے دیا اور برابر کا حصہ عورتوں کو دلا دیا، مسلمان عورتوں کو۔ اب پھر مسلمان عورتوں کی ممکن ہے بہت بڑی تعداد، میں نہیں کہہ سکتا، پھر ایسی ہو کہ وہ ان کو اپنا مسیحا سمجھے کہ یہ دلا رہے ہیں ہمیں انصاف۔ تب جو کچھ انہوں نے کیا تھا، وہ اس کی نیت ان کی جو کچھ بھی ہو، وہ ان کے ساتھ مسلمان تو اصلاً انصاف ہی تھا، اور ناانصافی یہ لوگ کرتے چلے آئے تھے۔ درمیان میں جب وہ پروسیس شروع ہوا ہے، شاعرہ بانو کا کیس فائل ہونے سے آخری قانون بن جانے تک، ایکٹ بن جانے تک راجیہ سبھا سے پاس ہو کر، اس درمیان میں 2018 میں اب ان کو رنگ نظر آیا ہے 2018 میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کو انہوں نے اعلان کیا کہ 3 طلاقیں جو بھی دے گا ایک ساتھ، اس کا مسلمان بائیکاٹ کریں، بہشکار کریں سب۔ یہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے عوام میں مسلمانوں کے لیے اعلان کیا، لیکن قانون نہیں بننا چاہیے، مسلمان خود اپنے اوپر ضبط رکھ کے نہ دیں۔ قانون کی تو مخالفت کرتے رہے مسلمانوں سے، انہوں نے کہا کہ جو کوئی ایک ساتھ 3 طلاقیں دے اس کا سارے مسلمان بائیکاٹ کریں۔ اگر جائز تھا، اگر شریعت نے اجازت دی تو کیوں بائیکاٹ کریں، کس وجہ سے کریں؟ بہرحال یہ انہوں نے ایک درمیان میں کسی طریقے سے اس حد تک کچھ سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ اعلان پہلے کبھی کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ صحیح تھا کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے اور اس رجحان کو ختم ہونا چاہیے، تو پھر یہ ڈیمانڈیں نہیں کھڑی ہوتی، جگہ جگہ زیادتیاں نہیں ہوتی بہت سی۔ 1972 میں پرسنل لاء بورڈ بنا تھا، قانون تو پہلے کا ہے، پرانا انگریزوں کے زمانے کا ہے، شاید 1937 کا۔ یہ 1972 میں پرسنل لاء بورڈ وجود میں آیا تھا، تب سے اب تک یہ 2018 تک، 1972 سے 28 سال پہلے گزرے اور یہ 46 سال ہو گئے۔ اس 46 سال میں یہ اعلان کیوں نہیں ہوا تھا؟ درمیان میں ڈیمانڈیں آتی رہی ہیں، یہ کیس بھی فائل ہوتے رہے ہیں، عدالتیں بھی کہتی رہی بیچ بیچ میں، تب انہیں خطرہ نہیں محسوس ہوا تھا اتنا کہ اب بن ہی جائے گا قانون۔ اب انہوں نے 2018 میں یہ اندازہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اب بھی جو چیزیں واقعی غلط ہو رہی ہیں اسے کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے خود سے؟ اچھا، خود سے ٹھیک کرنا جو ہے وہ قانون تو ہوتا نہیں، یہ ایک پرائیویٹ باڈی ہے، یہ پرسنل لاء بورڈ، اس کا طے کیا ہوا قانون تو نہیں ہوتا، لیکن ان کو ایک نمائندہ باڈی مانا جاتا ہے، کافی بڑی تعداد مسلمانوں کی جاتی ہے ان کے ساتھ، ان کی رائے پر، چونکہ 50 سے زیادہ اس کے اندر علماء تو بورڈ کے اندر ڈائریکٹ ہیں، اور پھر اس سے ممبرز جو ہیں وہ اور بہت بڑی تعداد ہے، اور پھر کئی بہت سے مسلکوں کے ہیں، بہت سے مسلکوں کے ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ سنی میں بھی حنفی مسلک کا ہوتا ہے۔ یہ مسلکی قید سے آزاد ہو کر لوگوں کو اجازت دے دیں، یہ نہیں کیا انہوں نے۔ بہرحال اب بھی اگر کہیں کوئی غلطیاں ہیں، اس سے قطع نظر کہ اس وقت یہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ سکسیشن ایکٹ کے اندر ہو، چاہے وہ کسی اور معاملے میں ہو، مثلاً حلالہ میں ہی ہے، ابھی تو لائے نہیں ہے نا، اسے لانا ہے انہیں، وہ اپنے حساب سے لائیں گے موقع دیکھ کر۔ تو جو چیزیں ہیں اب بھی خراب ہیں، غلط ہیں، بری ہیں، اس کے خلاف کیوں نہیں جنگ چھیڑتے اور کیوں نہیں اعلان کرتے کہ یہ بدکاری ہے اور یا یہ چیز غلط ہے یا یہ ناانصافی ہے اور یہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور پھر ظاہر ہے ٹھیک تو قانون بننے ہی سے ہوگا، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ پرانی بات ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ 10 سال ہوئے یا 15 یا 20 سال ہو گئے، اتنے تو ہو ہی گئے ہوں گے، 20 سال۔ سب نے اپیل کی تھی ایک مرتبہ، مسلمان یہ ساری پروڈکٹ چھوڑ دیں، یہ جتنی انہوں نے کمپنیاں بتائی تھیں، جتنی یہ کمپنیاں ہیں جن کے اندر کسی طریقے سے اسرائیل کا بھی انٹرسٹ ہے، یا اسرائیل کا نہ ہو جیوز کا انٹرسٹ ہے، ان سب کو استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے تب کولڈ ڈرنک چھوڑی تھی، اب نہیں پیتا آج تک، یہ تھوڑے دنوں بعد خود پینے لگے سب۔ اعلان کی ویلیو کیا ہے کہ کیا قیمت بچی جب خود ہی استعمال کرنے لگے تھوڑے دن؟ نہ پبلک نے چند دنوں کے علاوہ کبھی سیریسلی لیا سنجیدگی سے اسے۔ یہ اصول اپنی جگہ ہے کہ اگر سارے مسلمان مل کر یہ کریں تو بہت بڑا دباؤ پوری دنیا پہ پڑ جائے گا، لیکن کب کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں کریں گے مسلمان، یہ بھی طے ہے۔ نہ ان کی اپیل سے کچھ ہوا، ممکن ہے کہ 1 آدھ مہینے کچھ
معمولی سا جھٹکا اثر پڑا ہو اس کو تو وہ پھر کمپنیز جھیل بھی لیتی ہیں اور اس کے راستے بھی نکال لیتی ہیں. تو نہ خود اس کے اوپر عمل جاری رکھا، کہنے والوں نے خود تو عمل جاری رکھا ہوتا، نکالنے والوں نے. تب ان کے اعلان کبھی کہ مسلمان بائیکاٹ کریں، ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں سنا. وہ قانون بننے کے اور اس کے درمیان میں 2018 سے جب انہوں نے اعلان کیا تھا، ہم نے تو آج تک کسی جگہ کا اخبار میں آتا نا کہ مسلمانوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے صاحب فلاں شہر میں فلاں کا اس نے 3 طلاقیں دی تھی، کہیں کسی نے نہیں کیا. جو پبلک اپیل ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. پبلک اپیل کی ویلیو وہاں ہوتی ہے جہاں ہنگامہ کرنا ہو، کہیں کھڑا ہونا ہو. اس میں تو کوئی بھی لیڈر بن کر آ جائے، وہ نہ ہو کوئی دوسرا ہو، لوگوں کو جوش دلا دینا ہو، یہ کھڑا کر دینا بڑا آسان ہو. اور ایک بات کمیونٹی سے کہنا کہ آپ لوگ ایسے عمل کیا کریں، وہ کوئی نہیں سنتا ہے. جو کمیونٹی ایک کولڈ ڈرنک نہیں چھوڑ سکتی ہو، وہ متحد ہو کے ان چیزوں پر عمل کرے گی کسی اعلان کے اوپر کہ سب کا بائیکاٹ کر دو. ان کے رشتہ دار تو نہیں کریں گے، ان کے جاننے والے نہیں کریں گے، ان سے جتنے مفاد ہیں وہ لوگ نہیں کریں گے. ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں، سب اصلاح ہو جائے، ایسے اگر اعلان کے اوپر مسلمان ماننے لگ جائیں. ذریعہ تو بہت بڑا ہے کہ بائیکاٹ سب کر دیں. کرے گا کون؟ کبھی سنا ہی نہیں کسی کو کرتے ہوئے، کسی ایک جگہ بھی تو نہیں ہوا. بہرحال اب وہ سکسیشن لا گیا ہے کہ سب کے لیے انہیریٹنس کا ایک قانون. حکومت اپنی سفارشات دے، اپنے پہلے تو رپورٹ پیش کرے. اب حکومت کی رپورٹ آئے گی، وہ اپنے حساب سے دیکھیں گے کب لانا ہے، کیسے لانا ہے، اور کتنے دن اور درمیان میں ہے، آگے اسے پاس کرانے میں کیا کیا مراحل آئیں گے. ہونا یہ ہے اب فائنل. یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے. چند چیزیں تو ہیں پرسنل لاء میں، باقی قانون تو سب کے لیے یکساں ہیں. بھائی شادی بیاہ کیسے کریں، طلاقیں کیسے ہوں، وراثت کیسے ہو، کچھ ہی چیزیں ہیں جو پرسنل لاز میں ہیں. اب اس میں سے 3 طلاق والی بات ہو چکی، اب یہ وراثت والی آ رہی ہے. وراثت میں پہلے بڑی گڑبڑ ہے مسلمانوں کی. وہ جو کہا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، جس پر فیصلے ہو جاتے ہیں کہ کسی کی وراثت کیسے تقسیم ہو، اس میں بڑی تعداد بھائی بہنوں کا حصہ مار جاتے ہیں، ماں کا حصہ مار جاتے ہیں، والدہ کا، اور والد بھی ضعیف ہو تو ان کا بھی گیا. تو یہ حق مارنے میں تو اب بھی پیچھے نہیں، جب تک وہ طے ہے کہ سب جگہ پر مسلمہ طے ہے کہ ہاں یہ شریعت کی بات ہے اور یہ صحیح ہے جیسے حصے دیے، اس کے بعد بھی عمل تو اب بھی بہت بڑے حصے میں نہیں ہے، اور بہت ظلم ہوتے ہیں اور بہت زیادتیاں ہوتی ہیں. کہتے ہیں وہ ہم نے تو اس کی شادی وادی میں بڑا خرچ کیا تھا بڑا اچھا کیا تھا آپ نے، یہ حق تو پھر بھی ملے گا نا، وہ اس میں تھوڑی ایڈجسٹ ہوگا، اور اللہ کے حساب دینا پڑے گا. بچ کر نہیں جائیں گے کہیں. یہاں پہ تھوڑے دن لے لیا نا، یہ بچ کر نہیں جائیں گے، معاف نہیں ہوگا. بہرحال برابری کا قانون یہ ہے یا نہیں ہے. اور وہ جو کیس تھا طلاق والا، اس سے ایک حیثیت سے یہ مختلف ہے. اس میں تو صریحاً واضح دلیلوں کے ساتھ میں عورتوں کے ساتھ جو حلالے کا جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے، وہ اس میں تو صراحاً اور بالکل صاف عورتوں کے ساتھ ظلم تھا. سمجھ لیتے، ٹھیک کر لیتے، اور دوسرے کچھ مسلکوں کے لوگ سمجھا رہے تھے، یا اکثریت تو کہتی تھی لیکن پوری امت میں اس پہ اتفاق ہو، ایسا بھی نہیں تھا. یہ اس کا اس حیثیت سے فرق ہے. میں نے تو ابھی تک تو آپ کو یکسانیت یا سملیرٹیز بتائی نا، کہ پروسیس کیسے چلے گا اور کس وجہ سے ہو رہا ہے اور کیا ہوگا اور کب تک ہوگا. لیکن ہمیں اب قانون کو ہی دیکھیں، صحیح غلط کو. جیسے میں نے ابھی کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ قانون جو بنا اس کا زیادہ تر حصے صحیح ہے، ایسے ہی بننا چاہیے تھا جو بنا. اور کیا اس قانون کی بھی پوزیشن یہی ہے جو وراثت کا ہے؟ قرآن کریم کی 3 آیات ہیں جن میں وراثت کی تفصیل بتائی گئی. سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 176، 176. ساری تفصیلات بہت مجمل کر کے، بہت شارٹ کر کے اس کے اندر آ گئی. بڑا کمپلیکس ہے یہ. پڑھنے کے بعد آپ میں سے انٹیلیجنٹ جو بہت ہوں، اور انہوں نے کہیں سے اگر نہیں سمجھا ہو، اور بہت انٹیلیجنٹ ہو، سپر انٹیلیجنٹ ہو، وہ بھی بیٹھ کر ذرا سا غور کریں تو دماغ گھوم جائے گا کہ کس کو کیسے دیے جائیں. ایک بات تو الگ سے میں اور کہہ دوں، کل یہ 3 آیات اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جو اور بے پناہ بے شمار ثبوت ہیں قرآن کے اللہ کا کلام، ان میں سے ایک یہ ہے. آج کے میتھمیٹیشینز جو ہیں، وہ آج کے انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھ کر
اس کو نہیں سمجھ سکتے آسانی سے، ہر لفظ کے معنی بھی بتا دیے جائیں اس میں سے جنہیں عربی نہیں آتی، اور سب کیلکولیٹرز اور کمپیوٹرز لے کر بہت آسانی سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایک پہلے جو سسٹم ایوالو ہو گیا تھا وہ چلا آ رہا ہے، اس کو یاد کرا دیا جاتا ہے فارمولے دے کر، ویسے حساب نکال دیتے ہیں، اس میں غلطیاں ہیں، حصے برابر سے جیسے کہیں قرآن نے ویسے نہیں بٹ پاتے۔ اس میں غلطی نیت کی نہیں ہے، یہ کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے نہیں بٹ پاتے، اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ کا نظام ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ برابر سے نہیں تقسیم ہو اور کم پڑ جائے، تو نہیں ہو سکتا تو نظر ثانی کرنی ہوگی نا۔ جنہوں نے طے کیا وہ کوئی حساب کے ماہرین نہیں تھے، یہاں میتھمیٹکس انوالوڈ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 3 آیات اس بات کا ثبوت ہے، جب اسے سارٹ آؤٹ کر کے نکال کے سسٹم بنا کے رکھا جائے اور سمجھا دیا جائے کہ یہ ایسے ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کر سکتے تھے، جنہوں نے خود کہا کہ مجھے تو حساب کرنا آتا نہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہم لوگ کو نہ لکھنا آتا ہے نہ حساب کرنا آتا ہے۔ حساب کے ماہرین جس کو بیٹھ کر بہت غور کرنا پڑ جائے گا، وہ ایک امی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑے تھے کہ نہیں آ گیا تھا، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، پھر بات کو شروع میں نہیں جانتے تھے۔ اچھا جانتے ہوں گے، جان گئے ہوں گے، اس پر ہم نہیں بحث کر رہے۔ بہت سے لوگوں نے اسکولوں میں نہیں پڑھا، لیکن بڑے ہونے کے بعد تھوڑا بہت ادھر دیکھ کے اپنا نام لکھنا سیکھ جاتے ہیں خالی، اور کچھ چاہے نہ تو سائن کرنے کے لیے اپنا نام آ گیا، اس سے زیادہ سیکھ جاتے ہیں۔ کچھ کسی میں نہیں پڑھا، لکھنے لگے کسی ایک زبان کے اندر کچھ چیزیں دیکھ دیکھ کر آ گیا، برسہ برس میں آیا، کسی اسکول میں نہیں پڑھا تھا۔ ایسا ہوتا ہے، ایک زمانے کے بعد اتنا آ جاتا ہے کہ کچھ لکھ دیا اور کچھ پڑھ لیا۔ تو یہ کچھ لکھ دیا کچھ پڑھ لیا سے وہ بات پوری نہیں ہوتی ان 3 آیات کی۔ اس میں جو باریکیاں ہیں اور اس میں جو عدل رکھنا تھا، کم الفاظ میں بیان کیا ہے، اس میں جو عدل آ گیا، جو باریکیاں ہیں، ان سب کے ساتھ میں نہیں ہو سکتا یہ کہ کوئی کچھ اگر لکھنا پڑھنا ذرا سا سیکھ بھی جائے۔ اکثریت تو یہی کہتی ہے یا سمجھتی ہے یا مانتی ہے کہ نہیں، کبھی لکھنا پڑھنا ان کو نہیں آیا تھا۔ اس لیے بھی نہیں آیا تھا کہ اللہ نے اس کا خیال رکھا تھا کہ جو الزام ان پر لگیں گے، جن چیزوں کے الزام لگیں گے، اس سے ان کو آخر تک پاک رکھا جائے۔ الزام لگے گا کہ شاعر ہیں، تو شاعری کا کوئی سینس اور کوئی سلیقہ اور مذاق اور شعر کا برابر میں وزن ہونا، یہ آخر تک نہیں رہا ان میں۔ ہر ایک پہچان لے اور جان لے کہ یہ شاعری کر ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے ہی جب یہ الزام یہ لگنا تھا کوئی پڑھا جاتا ہے اور کوئی سکھا جاتا ہے، تو ان کو لکھنا نہ آتا ہو اور پڑھنا نہ آتا ہو، آخر تک اللہ نے یہ انتظام رکھا ہو۔ بہرحال اگر آ بھی گیا تھا کچھ، تب بھی یہ آیات ان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ آیات صحابہ کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ یہ 3 آیات، یہ 3 آیات اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کہ جس میں کیلکولیشن میں اگر بالکل صحیح آپ کی سمجھ میں آ جائے تو کیلکولیشن میں کسی جگہ کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اتنے کمپلیکس طرح کے اگر یہ رشتے ہوں تو، اگر یہ نہیں ہے تو، ان کا انتقال ہو گیا تو، اس سارے کمبینیشن میں کوئی کیلکولیشن کی کبھی غلطی نہ آئے اور سب بالکل صحیح تقسیم ہو جائیں، یہ حساب اچھے ایکسپرٹس لگا سکتے ہیں، یہ اوسط درجے کے میتھمیٹکس جاننے والے بھی نہیں لگا سکتے۔ تو بہرحال صدیوں سے یا ہزاروں سال سے یا اور کب سے، نہ معلوم کب سے انسان ہے، انہوں نے اپنے کچھ قبائلی قانون بنا رکھے ہوں گے۔ اصل قانون تو دنیا میں یہ چلتا رہا ہے کہ جو بڑا بیٹا اسے سب کچھ دے دے، مرنے والا بڑا بیٹا سب لے جائے، باقی بیٹے بھی یعنی اس کے جو بھائی ہوں گے بعد کو، وہ اس کے انڈر میں رہیں۔ زیادہ بڑی دنیا میں تو اصل قانون یہ چلتا رہا ہے۔ عورت کو تو کبھی کچھ ملا نہیں۔ اب 150 سال سے، قرآن نے کب بنایا تھا؟ 1500 سال پہلے۔ 150 سال سے اب یہ ہوا کہ نہیں، عورت کا حصہ بھی ہونا چاہیے اور قانون کی کوئی شکلیں ہونی چاہیے، کچھ اوروں کے بھی حصے اس میں ہونے چاہیے۔ تو قانون دنیا میں بننے شروع ہوئے۔ اسلام نے 1500 سال پہلے بنایا تھا، بڑا پرفیکٹ کیلکولیشن والا ایک قانون دیا تھا۔ پہلے سے جو چیز موجود ہے اسے ہمیشہ ماڈل کے طور پر رکھا جاتا ہے، چاہے اس سے مختلف لوگ بنائیں۔ اگر یہاں پہ انڈین کانسٹیٹیوشن بنا تو پتہ نہیں بہت سے ممالک کے کانسٹیٹیوشن سامنے رکھے گئے، پھر یہ بنایا گیا کہ بھائی اس میں یہ نہیں، ہم اس میں سے یہ لیں گے، اس میں سے یہ لیں گے، اس میں سے یہ لیں گے۔ کچھ خود غور کیا اور ایک بنا لیا، ماڈل رکھا جاتا ہے سامنے۔ ماڈل اسلام کا رکھا گیا دنیا نے، جب کبھی بنائے قانون، جہاں کہیں بنائے
یہ الگ بات ہے کہ اپنے سوچ کے حساب سے انہوں نے اس کے اندر کچھ ماڈیفیکیشن کی. مثلا جب میں اب 150 سال کی بات کر رہا ہوں، پرانی تو میں آپ کو بتا چکا قانون کیا تھا، عام قانون دنیا کا، ہر معاشرے کا عام قانون. اب یہ جو 150 سال سے بنا، مثلا عیسائیوں کا جو اس وقت یہاں پرسنل لا ہے یہاں، اس کے اندر وائف کو 1/3 دے دیتے پہلے، یا وائف کا انتقال ہوا تو ہسبینڈ کو 1/3 دے دیا. اب جو بچے گا اس میں سے پھر اولادوں کو دیا جائے گا، اور یہ کوئی نہیں ہو اولادیں تب پھر دوسروں کو جائے گا. دوسروں کو جانے میں ایک ترتیب ہے، پہلے باپ کو چلا جائے گا، باپ بھی انتقال ہو گیا ہو تو ماں کو جائے گا، اور پھر دوسرے رشتے داروں کو جائے گا. تو یہ کہ پہلے وائف کو لیے دے دیں یا پہلے ہسبینڈ کو دے دیا جائے، ایک فکس حصہ اسلام نے بنایا تھا. حصے جو ہے وہ فرق ہے الگ، انہوں نے اپنے حساب سے سوچا کہ نہیں یہ ایسے زیادہ ٹھیک ہے. اولاد وارث ہوگی اور ہسبینڈ وائف کو بھی ملے گا، پھر کچھ والدین کو جائے گا، کچھ بھائی بہنوں کو جائے گا، جو کون دور کے ہیں نہ جائے ان کو، یہاں کہاں رک جائے. اس میں چینجز بہت کی دنیا نے، لیکن ماڈل یہاں سے لیا ہے جو سب سے پہلے بنا ہے دنیا میں، جو 1300 سال سے اکیلا قانون تھا دنیا کے اندر، کوڈیفائڈ لا، باضابطہ قانون. چاہے وہ اس کی کیلکولیشن میں تھوڑی بہت ان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. تو بہرحال اب اس پر یہ اعتراض آ رہے ہیں کہ 1956 میں یہ ہندو سکسیشن ایکٹ بنا 1956 میں، اس کے اندر یہ جو میں موٹا موٹا سے بتا دوں کیا ہے اس کے اندر قانون کیسے ہے وراثت کا جو ان کے یہاں ہے. یہ 3 کو ملتا ہے حصہ، ہسبینڈ یا وائف دونوں کا انتقال ہو تو یہ وارث ہیں اس کے اندر، اور لڑکے لڑکیاں اولادیں یہ وارث ہیں کل. اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تب ایک لمبی سیکوینس ہے، اس میں بٹے گا نہیں، اس ترتیب سے کہ جو نمبر 1 پہ لکھا ہے اس کو سب چلا جائے گا. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر نمبر 2 پہ جس کا نام ہے اسے سب چلا جائے گا. تو اس میں سب سے اوپر ہے باپ کا نام، والد. اگر ہسبینڈ یا وائف میں سے کوئی نہیں ہے اور بچے بھی کوئی نہیں ہے، اب والد کو ملے گا. والد بھی نہیں ہے تو کسے وہ ترتیب ہے، 12 رشتوں کی لسٹ ہے جس میں ماں کا نام کہیں نہیں ہے، ماں کو نہیں ملے گا. کدھر سے برابری ہے؟ ابھی میں اور مثالیں دوں گا برابری نہیں ہونے کی. کہاں سے جینڈر ایکویلٹی ہے؟ ارے حصہ ہی نہیں، سرے سے ماں کا حصہ نہیں، تھرو آؤٹ نام ہی نہیں کہ بھئی بہت نیچے جا کر ملے گا. اگر یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، بھانجے بھانجیاں بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، بھائیوں کی اولادیں بھی نہیں ہے، تب مل جاتا، تب بھی نہیں ملے گا، ماں کو نہیں ملے گا. اور اگر اولادیں ہیں تو والدین کو نہیں جائے گا کچھ، والدہ کو تو جانا ہی نہیں تھا، والد کو پھر بھی نہیں ملے گا. جو بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، جنہوں نے پالا، جنہوں نے خون دیا اپنا، جنہوں نے بڑا کیا جن کی زندگی، اولاد کو تو دیں گے، شوہر اور بیوی کو تو دیں گے، ان کو نہیں دیں گے. بڑھاپے میں کوئی حصہ والدین کو نہیں ملے گا. اگر ان میں سے کوئی ہے، یعنی کوئی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، بیوی ہے خالی، سب بیوی لے گی، والدین خالی رہ جائیں گے، والد والدہ کو نہیں ملے گا. یہ قانون ہے. تو اب میں نے تو مختصر سی بتائی باریکی سے، تو پھر یہاں پر میں 3 گھنٹے سمجھاؤں آپ کو. یہ اپنی عقلوں سے بنا رہے ہیں قانون. اس میں انہوں نے ان لوگوں کا، جو لوگ جگہ جگہ اب اولڈ ایج ہوم کھولے جا رہے ہیں، کیوں کھولے جا رہے ہیں؟ اولادیں والدین کی قدر نہیں کرتی، اس پر مجبور ہو جاتے ہیں آخری طور پر. اس میں کون چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اگر قدر نہیں کریں تب بھی ٹکے رہتے ہیں، پٹتے ہیں ٹکے رہتے ہیں. بہت آخری درجے کی بات ہوتی تب جاتے ہیں کہ ہم اولڈ ایج ہوم میں چلے جائیں. ان کے لیے کچھ نہیں. آپ نے دیکھا گھروں میں ان کو تو ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں. بڑا احسان ہے کہ جاتے جاتے کبھی زیادہ زیادہ ہائے کہہ دیا، ہلو کہہ دیا، یا نمستے کرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے نکل گئے. تو یہ فائنینشیل سیکیورٹی ہوتی ہے، اپنا کیپٹل کچھ ہونا. اس کی وجہ سے کچھ قدر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ ذرا سا لحاظ باقی رہتا ہے. والدین کے لیے کچھ نہیں، کسی طرح کا کچھ حصہ نہیں. کہتے ہیں اسلامی قانون میں ہم نے لڑکے لڑکیوں کا برابر کر دیا ہے. حصے طرح طرح سے لگا کے میں نے تو دیکھے. ہندو قانون میں سے بہت معمولی سا فرق آ رہا ہے. لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کو آدھا ملتا ہے، لیکن بھائی بہن کو برابر ملتا ہے، والد والدہ کو برابر ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میل کو زیادہ ہی ملتا ہے. اس میں بات جو لڑکے لڑکیوں کا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ
لڑکی سے لڑکے کا حصہ دگنا. میں نے کئی کیلکولیشنز لگا کر دیکھی کئی طرح کے کتنے لڑکیاں ہوں کتنے لڑکے ہوں، تو ہندو قانون کے حساب سے کیا ہوگا، مسلم قانون، تو بہت معمولی سا فرق آتا ہے ایکچوئل کیپٹل کے اندر لڑکی کا. یہ تو ابھی ڈائریکٹ کی بات ہے، لیکن اس کو ماں ہونے کی حیثیت سے کچھ نہیں ملے گا، اس کو بہن ہونے کی حیثیت سے کچھ نہیں ملے گا، اسلام دیتا ہے. تو کل ملا کر اس کا کم ہے جسے یہ برابر کہہ رہے ہیں. قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، دل کا حدود اللہ، یہ قانون جو ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے کا ثبوت تو میں نے آپ کو پہلے دے دیا کہ ہے اللہ کا بنایا ہوا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے قانون. فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ تمہاری اولادیں تمہیں نہیں معلوم نفع پہنچانے یا نفع لینے کے اعتبار سے قریب تر کون زیادہ ہے، تم نہیں جانتے. اس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ کن رشتوں کی اہمیت زیادہ ہے، جس کو قریب دیا جائے، کس سے کس کو حق زیادہ دلایا جائے، کس کو کم دلایا جائے، وہ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو وہ جانتا ہے کہ نفع کے اعتبار سے، نفع پہنچانے یا نفع لینے کے اعتبار سے کون زیادہ قریب رشتے ہیں. اور اس میں آگے فرمایا واللہ علیم حکیم، وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وہ علم رکھتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس نے یہ رشتے بنائے. اب قانون خود بنا لو گے، ایک قانون اس نے دیا ہے. اس میں بہت حکمتیں ہوں گی، بہت مصلحتیں ہوں گی، جو نہیں سمجھ میں آ رہی اس پہ غور کرو کہ کیا ہے. بہت سی آتی ہیں سمجھ میں، بہت سی ابھی نہیں آ رہی ہوں گی تو غور کرو. یہ تو بدلتے رہتے ہیں قانون، ہر تھوڑے دن بعد گڑبڑ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد امینڈمنٹ ہوتے ہیں، پھر گڑبڑ ہوتی ہے. اللہ کے قانون میں امینڈمنٹ نہیں ہوتا، یہ قانون چلا آ رہا ہے 1500 سال سے، وہی قانون نہیں بدلا. اور جہاں زیادتی سے مار لیا کسی کا حصہ تو مار لیا، ورنہ انصاف سے تقسیم ہوتا چلا گیا. اگر زیادتی کہیں پر نہیں کی گئی تو وہ انصاف تو اب 150 سال پہلے انہوں نے شروع کیا کہ ہم بتائیں گے انصاف کیسا ہوتا ہے. اس میں جو چیزیں بدلی ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے، اس میں اتنا انصاف نہیں ہوگا. ایک لڑکی اگر بیوی ہے، انہوں نے دیا اس کے اندر پٹیشن کے اندر، کوئی اگر اولاد نہیں ہے، عورت کا انتقال ہوا، ہسبینڈ کو آدھا ملے گا، پھر باقی تقسیم ہوگا اولاد وغیرہ میں. اگر اولاد ہے تو ہسبینڈ کو 1/4 ملے گا، باقی تقسیم ہوگا اولاد ہو یا اس کے اندر. یہ تو اولاد نہیں ہے کی بات تھی. اگر اولاد ہے، ہسبینڈ کا انتقال ہوا، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ملے گا 1/4. اور اب اولاد ہو گئی تو کم کیا جائے گا نا. اولاد اگر ہے تو پھر 8واں حصہ، 1/4 کا بھی آدھا. تو شوہر کا تو آدھا اور 1/4، اس کا ہے 1/4 اور 8واں حصہ. سب بیوی کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے. انہوں نے جو قانون بنایا ہے اس میں ایسا ہے، اور یہ خالی ہندوؤں کا نہیں ہے. ہندو سکسیشن ایکٹ کے اندر ہندو ہیں، جین ہیں، سکھ ہیں، عیسائی نہیں ہیں، اور پھر کچھ اور بہت سے انہوں نے آریہ سماج اور برہما سماج وغیرہ یہ سب نام لکھے ہوئے، یہ اس کے اندر شامل ہیں. ان کا سب کا قانون ایسے ہی ہے. دیکھ ہم نے دیکھو کتنا دلا دیا عورت کو، لڑکے لڑکی کو برابر سے ملے گا. ان 3 میں برابر سے تقسیم ہوگا. پہلے نمبر پر بیوی یا شوہر، جو لڑکے ہیں اور جو لڑکیاں، سب میں. اب انہوں نے کر دیا تقسیم اس حساب سے جو کچھ وہاں، تو اگر اولادیں تھیں تو وائف کو 8واں حصہ ملتا. اسلام نے بہت زیادتی کی ہے وائف کے ساتھ میں. وہ رشتہ عہدی ہے، خونی نہیں ہے، کانٹریکچوئل ہے، رہا آخر تک رشتہ، لیکن اس کے بعد اب وہ بیچ میں کبھی ٹوٹ بھی سکتا تھا. وہ کانٹریکچوئل ہے، آپس کے ایک دوسرے سے قرار سے عہد کرنے کی وجہ سے رشتہ تھا. وہ لائنیج نہیں ہے. وہ پھر انتقال کے بعد یہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، ہونا ہی چاہیے. اچھی بات یہی ہے کہ وہ بیوہ نہیں رہ جائے، کہیں شادی کرے، کسی جگہ کہیں نکاح کر لے. تو وہ نکاح کرے گی تو جو اسے مل چکا وہ چلا جائے گا ادھر، کسی اور خاندان کے اندر جائے گا، کسی دوسرے خاندان کے اندر. جو جاتا ان اولادوں کو ملتا اس کا، باپ کا. بہت سی دوسری اور حکمتیں ہیں. لڑکی چلی جائے گی کسی اور خاندان کے اندر، ملے گا اس کو، اس کے والد سے بھی ملے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ بہن، بیٹی، ماں، ان سب حیثیتوں سے ملا کر انہوں نے جو حصہ دیا ہے وہ زیادہ نہیں ہے. جو اسلام نے دیا وہ زیادہ ہے. دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ لڑکے کا آدھا ملا، اور والدین کو ملا. والدین کو تو ملتا ہی ملتا ہے ہر حالت میں اگر والدین ہے، اور دونوں کو برابر سے ملتا ہے. یہ نہیں کہ والد کا دگنا اور والدہ کا آدھا. بہرحال یہ تو میں نے کچھ چیزیں بتائیں موٹی موٹی سی، جو ایسی سننے میں کچھ سمجھ میں آ جائیں گی. وہ ساری تفصیلات اور مقابلہ اور تقابل ہو تو ایسے بول کر بتانے میں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا.
اصل بات یہ ہے کہ اس قانون میں وہ طلاق و حلالے والا جو پریکٹیکل چلا رہا تھا، زمین آسمان کا فرق ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، درست ہے اور صحیح ہے، لیکن بدلا جائے گا. یہ پرسنل پورا یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنا ہے، اس کا یہ ایک بہت بڑا حصہ آ گیا. ایک چیز تو ہے، کہہ رہے ہیں معلوم نہیں ہو کہ کریں گے یا نہیں کریں گے، اسے ٹچ کریں گے یا نہیں کریں گے. سارے مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی ایک جیسا. اب اس میں یہ ہے، اس وقت پہلے نہیں تھا، درمیان میں امینڈمنٹ کر کے کر دیا انہوں نے. پہلے اگر کوئی ہندو ہے، اس کا انتقال ہوا اور لڑکے نے اسلام قبول کر لیا تھا تو اسے نہیں ملتا تھا، لڑکے یا لڑکی کو. اب ملتا ہے. لیکن ان کی جو اولادیں ہیں، اگر یہ ہندو ہوتے تو ان کی اولادوں کو بھی حصہ ملتا. اگر یہ ہندو نہیں ہے تو ان کی اولادوں کو نہیں ملے گا، بشرطے کہ یہ کنورٹ واپس ہندو نہ ہو جائیں تو نہیں ملے گا. تو یہ ایک مذہب کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن تو آیا. اور مسلمانوں کا کیا ہے؟ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ غیر مسلم سے نہ حصہ لو نہ اس کو حصہ دو. یعنی ان کا انتقال ہو جائے، کوئی لڑکا جو ہے مرتد ہو گیا، کسی اور مذہب میں چلا گیا، لڑکا رہے گا، ولدیت نہیں بدلے گی. یہ کہتے ہیں اسے حصہ مت دینا. تو بہرحال، اور اگر ہندو تھا، غیر مسلم تھا، اس کی اولاد اگر اسلام قبول کیا اس نے، تو یہ کہتے ہیں وہ تو قانون میں تو یہاں کے ہو گیا کہ ملے گا. یہ کہتے ہیں اس سے حصہ مت لینا، کافر باپ ماں سے مت لینا. بیٹے تو رہیں گے، وہ رشتہ نہیں ختم ہوگا. کیوں؟ بہت دلیلیں ہیں اس کی، بہت ہیں. یہ تو ایک پورے ایک خطبے کا الگ موضوع ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ جو لا دی گئی ہے. اسلام تو بڑی اہمیت دیتا ہے. کہتا ہے کہ اگر والدین جو ہیں وہ مشرک ہیں اور تم نے اسلام قبول کر لیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر والدین مشرک ہیں اور اولاد نے اسلام قبول کر لیا تو شرک والی بات میں ان کا کہنا مت ماننا، لیکن ادب کرنا، احترام کرنا، اچھا سلوک کرنا. یہ کب کرے؟ ان سے کٹ جانا، نہ کچھ دینا نہ لینا. قرآن کہتا ہے کہ اگر عورتیں اپنی مرضی سے وہاں سے اپنے مشرک شوہروں کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کر کے تمہارے پاس آ جائیں تو ان پر جو خرچہ کیا ہے ان لوگوں نے، وہ دینا ان کو، ان عورتوں پہ ان کو دے دینا جن لوگوں نے کیا ہے. وہ چاہے وہ مہر کا ہو، وہاں مہر دیا جاتا تھا عرب میں پہلے بھی، وہ چاہے مہر کا ہو چاہے اور خرچ انہوں نے کیا، وہ ان کو دے دینا تمہارے پاس جب آ گئی تو. اور ایسے ہی اگر تمہارے پاس سے کوئی اگر مرتد ہو کے چلی جائے ان کے پاس تو ان سے ڈیمانڈ کرنا کہ ہم نے جو خرچ کیا ہمیں دو. یعنی لیگل لین دین باقی رہے گا، وہ تبدیلی مذہب سے ختم نہیں ہو رہا. اسلام کہہ رہا ہے ولدیت نہیں چینج ہو رہی، وہ رشتے خونی نہیں بدل رہے. یہ الگ بات ہے کہ عقیدہ بدل رہا ہے. اور کہا والدین کے معاملے میں خاص طور سے محبت کا سلوک بہت زیادہ رکھنا. ہاں، شرک والی بات مت ماننا بس. تو جو دین یہ چیزیں سکھا رہا ہوں میں، تفصیلات اور دلیلیں اور نہیں رکھ رہا. وہ یہ کہے گا کہ ان سے حصہ نہیں ملے گا یا ان کو حصہ مت دینا مذہب کی تبدیلی کی بنیاد پر. بہرحال یہ تو جو کچھ یہ بنایا انہوں نے، یہ بھی مسلمانوں کے نقصان کا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے بنا دی. وہ ممکن ہے اس کی اصلاح کر دیں جو تھوڑی بہت اس کے اندر ان کی زیادتی ہو گئی، اس کی ٹھیک کر دیں. لیکن جو کچھ بھی وہ بنائیں گے وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کا بنایا ہوا ہوگا. اور اس میں لڑکی زیادہ، اس کو حقوق زیادہ مل جائے، ایسا نہیں ہوگا کبھی. اب کیا کریں مسلمان؟ بات اس جگہ ہے. وہاں کی بات تو الگ تھی، نہیں کیا تھا مسلمانوں نے. جو ان کو لیڈ کرتے رہے، ان کے ساتھ چلتے رہے، وہ غلط لیڈ کر رہے تھے. لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ جو اسلام کا دیا ہوا لا ہے وہی صحیح ہے، اور جیسے اس پر عمل ہو رہا ہے وہ تھوڑی کیلکولیشنز کی اپنی مسٹیک کو سمجھ لیں، ورنہ وہ یہی صحیح ہے جیسے وہ کر رہے ہیں. اب اسے یہ بدلیں گے، ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کم سے کم اتنا تو ہو کہ اب ماسز کو لے کے مت کھڑے ہونا. پہلے جو کچھ کیا تھا، اب آپ کو بات چیت کرنی ہو، اور بات چیت میں بھی انہیں احساس ہو ایسا کہ سنجیدگی سے کر رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا جگہ جگہ، چاہے وہ سی اے کا کیس ہو اور چاہے یہ یہاں پر کسانوں والا ہو. یہ ایجیٹیشن کی اپروچ کم از کم اس وقت جس جگہ تک یہ جیسے حالات انہوں نے یہاں پر اس حکومت نے کنٹرول میں لیے ہیں، اس میں ایجیٹیشن کی اپروچ کا تو ان کے اوپر کوئی اثر پڑتا نہیں. اس سے کچھ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے، جو ووٹ انہیں لینے وہ اور ان کے طرف چلے جاتے ہیں، ایکسٹرا ہو جاتے ہیں، کچھ وہ ہو جائیں گے اور ایکسٹرا، آپ اور پھنس جاؤ. تو کم سے کم پہلی بات کہ یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات پھر مسلمانوں سے کہنے کی ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قانون رہے، اس میں تو واقعی عورتوں کے ساتھ زیادتی تھی، اس کو مسلم کمیونٹی کو بتائیں، عورتوں کو بتائیں کہ اس میں نہیں ہے، تمہارے پاس زیادتی نہیں ہو رہی. نمبر 1، اس کے مقابلے میں تمہیں کم نہیں مل رہا.
نمبر 2 یہ کوچ کریں، اس لیے کہ ابھی تو مردوں کو بھی نہیں معلوم، تو یہ بتائیں کہ نہیں مل رہا کم، اور تیسری بات یہ بتائیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے، اس سے مت ہٹنا، یہ ایسے ہی کرنا۔ تو ان کو کوچ کریں، قانون کچھ بھی بن جائے، لیکن اگر مسلمانوں کی تقسیم ویسے ہی ہوتی رہے تو کوئی بھی قانون بیچ میں نہیں آتا۔ میرا کچھ حصہ تھا جو مجھے ملنا چاہیے تھا، مجھے معلوم ہے کہ نہیں، اتنا شریعت مجھے اس سے کم دے رہی تھی، تو میں کیا ملک کا قانون زیادہ دے رہا تھا، تو میں یہ مانوں کہ اللہ کے ہاں سزا ملے گی اس کی، تو میں اگر جتنا اسلام دیے تھے میں اتنا لے لوں اور باقی حقدار کو جانے دوں۔ اس میں یہاں کا قانون کہیں سے نہیں آتا، یہ تو میں فری ویل سے کر رہا ہوں، باقی گفٹ مانا جائے گا کہ میں نے اپنے گفٹ کے طور پر ان کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ بات تو اصل میں سمجھنے کی ان کی ہے مسلمانوں کی، کہ اب ویٹیج دیں اس بات کو کہ وہ لوگ جو بیٹھ کر اسے بناتے ہیں ان کی مان کر ویسے عمل کر لیں۔ اس وقت جب تک یہ قانون انہوں نے حکومت نے ان کا ختم کرنے کے بعد سکسیشن ایکٹ اور ابھی تک ہے، مسلم پرسنل جو ہے اس کے حساب سے ہی فیصلے ہوتے ہیں، اگر عدالت میں جائے تو ابھی تو یہ باقی ہے، تب یہ زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تب کیا کریں گے جب قانون بھی ان کے حق میں آ جائے گا؟ تو پھر ایسے لوگوں کو تو تباہ ہونا ہی ہے، ان کو کوئی بچا نہیں سکتا، یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچاتے، بچانے کو اپنے آپ کو نہیں تیار ہے، پھر کسی سے شکایت کی ضرورت نہیں ہے، چاہیں تو خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بس، ورنہ کسی کو نہیں بچا سکتے۔ تو اس کا خیال رکھنا ہوگا اور اس کا سمجھنا ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی وے آؤٹ یا الٹرنیٹو کم از کم ابھی نہیں ہے فوراً، ممکن ہے آگے کچھ ہوں۔ یہ جوڑنے والی باتیں ہیں، اسے دیکھیں اور شاید سمجھیں اور شاید سمجھ لیں۔ ہونا تو یہ چاہیے اصل میں کوئی ایک زیادتی کر رہا ہو تو پھر باقی سارے لوگ مل کر اس کو مجبور کریں نا، یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ کیسے مار لیا تم نے، ہاں یہ بہن کا کیسے مارا، یہ تو ملے گا اسے۔ فیملی والے بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں، محلے والے بھی کھڑے ہو جائیں، سماج شہر والے کھڑے ہو جائیں، دینا پڑے گا، کوئی قانون پولیس نہیں آئے گی بیچ میں، دینا پڑ جائے گا۔ یہاں تو سب بچتے ہیں کہ ارے بھائی میں کہاں برا بنوں، ہاں کر تو رہے ہیں، آپ سے باتیں سب مار لیا، انہوں نے بہت برا کیا، ہم نہیں بول سکتے، ہم کہاں بولے، ہمارے تو دیکھ رشتہ ہے۔ تو تمہارا جو بندگی کا رشتہ اللہ سے ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، یہ رشتہ زیادہ مضبوط ہے، اس کی قدر کرو گے۔ اصل میں اتنی سی بات کو سمجھ لیں تو بہت سی اور دوسری چیزیں بھی حل ہو جائیں۔ اب اس قانون کو کم سے کم ہلکا پھلکا سا جانیے، بہت باریکی نہ صحیح، یہ کم از کم جانیے کہ اس کے اندر حق تلفی نہیں ہے، یہ اسے اللہ نے رکھی اور اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ قانون کوئی بنا بھی دے تب بھی ہم اپنے یہاں ویسے ہی تقسیم کریں، کوئی درمیان میں نہیں کر سکے گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ بات تو تقریباً ناممکن سی ہے جو میں نے کہی، لیکن بہرحال جو آپشن ہے وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ جتنے ہنگامے کریں گے اتنے اور نقصان اٹھا لیں گے اگر اس کے خلاف کھڑے ہو کے۔ ہو سکتا ہے کہ اب ہنگامے کرنے کی اپیلیں نہ کریں، پتہ نہیں۔ تو بہرحال اسے دیکھیے، چیزوں کو جانیے، اور اس کو کم از کم کوچنگ تو شروع کیجیے لیڈیز کی، کہ پھر وہ عورتوں کی اکثریت نکل جائے۔ اس پبلسٹی کے ساتھ میں سوشل میڈیا کا بہت زبردست بڑا اسٹرانگ ان کے پاس ٹول ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں اتنا اسٹرانگ، کوئی مقابلہ کر بھی نہیں سکتا، کہ ہوتا کچھ ہے دکھا کچھ دیتے ہیں، سب اسے ٹھیک سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن میں اور آپ مل رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے اصل قرآن کے اندر، آپ کے پاس 50 میسج آ جائے، تو بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے کانٹیکٹ کو، جو مسلم کمیونٹی ہے وہ اسے سمجھے اور اپنے کانٹیکٹ کو بتائے کہ یہ ہے اصل بات، پھر ہوتے رہے، کرتے رہو سوشل میڈیا، وہ جائے گی دوسروں کو، تمہاری تو سمجھ میں آ جائے گا، تم اپنے طور پہ اپنے فیصلے کر لینا۔ یہ تب ہوگا جب جانیں گے، اور جب یہ ول ہوگی، جب یہ زیادتیاں چھوڑیں گے، اور جو زیادتی کر رہا ہو اسے دوسرا ہاتھ پکڑے، نہیں کرنے دے، رشتوں کا لحاظ کیے بغیر، تعلقات کا لحاظ کیے بغیر، تب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی حالت سدھار لیں، ورنہ جسے اپنی حالت سدھارنے کا خود خیال نہ ہو، اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر۔